ناظرین، وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں۔ اپنے پروگرام احسار ہے رمضان میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پھر آپ سے التماس کروں گا، آپ کہیں بھی ہیں، ڈرائیو کر رہے ہیں، ہمارا پروگرام سن رہے ہیں، کہیں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، تو ہمارے پروگرام میں شامل ہونے کا آسان طریقہ ہے ہمارے علامہ صاحب کے جوابات اور ہمارے نعت خوانوں کی ثنا خوانوں کی نعت خوانی پہ آپ انہیں داد دیجئے، ماشاءاللہ اور سبحان اللہ کہیے، آپ انشاءاللہ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں گے اور اللہ پاک اس کا اجر آپ کو عظیم اجر عطا فرمائے گا، اور رمضان المبارک کے مہینے میں اجر بھی 70 گنا ملتا ہے۔ ناظرین، کسی نے کیا خوب کہا ہے، زندگی کو رمضان بنا لو، زندگی کو رمضان جیسا بنا لو تو موت عید جیسی ہوگی۔ ناظرین، اب بھی ہم مفتی محمد ابراہیم گوری صاحب کی طرف چلتے ہیں، ان سے سوالات کا سلسلہ دوبارہ جوڑتے ہیں۔ مفتی صاحب، یہ بتائیے کہ ایک شخص جو دوسرے ملک میں ہے، یا کوئی شخص اس طرح لے لیں اس سوال کو کہ اگر پاکستان سے میں یا کوئی ہمارا دوست انگلینڈ جا رہا ہے اور وہاں جا کے روزے جو پہلے شروع ہو چکے ہیں 1 دن یا 2 دن، کیونکہ چاند کی فرق ہوتا ہے چاند کا دیکھنے کا، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اور اسی طرح اگر کسی دوسرے ملک سے جہاں روزہ پہلے رکھا گیا اور پاکستان میں وہ آ رہا ہے، کوئی شخص کوئی اور انسان ہے تو وہ آ رہا ہے پاکستان اور پاکستان میں چاند بعد میں نظر آیا ہے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ ماشاءاللہ، سب سے پہلے تو بابر بھائی ایک ناظرین کرام کی سماعتوں کی نظر ایک شعر کریں گے، رہا نہیں جا رہا تھا کہ وہ شعر سنائے بغیر بات کو آگے بڑھائیں۔ پکارو جتنی بار ہر بار حضور سنتے ہیں، سبحان اللہ۔ حضرت خواجہ محمد یار فریدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے بڑا ہی پیارا کلام لکھا سرائیکی زبان کے اندر، محمد محمد پکیندیں گزر گئی، محمد محمد پکیندیں گزر گئی، کیا بات ہے جی، کیا بات، احد نال احمد ملیندیں گزر گئی۔ سبحان اللہ۔ وہ حضرت خواجہ محمد یار فریدی رحمۃ اللہ تعالی کے سامنے جب کسی نے حضور کا ذکر خیر کیا، تذکرہ چھیڑا، تو خواجہ محمد یار فریدی رحمۃ اللہ تعالی گڑھی شریف میں آپ پکار اٹھے، آپ پہ وجدانی کیفیت طاری ہو گئی، آپ نے قلم اٹھایا اور اپنی زبان مبارک کو ہونٹوں کو جنبش دی۔ وہ شعر کیا تھا؟ ناظرین کرام کی سماعتوں کی نظر کرتے ہیں، آپ نے لکھا کہ اچھا تیرا ذوق انتخاب ہے، اچھا تیرا ذوق انتخاب ہے، محبوب بھی وہ چنا جو کہ لاجواب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ معزز ناظرین کرام، اپنے سلسلہ سوالات کی طرف آتے ہیں۔ سوال کیا گیا، اگر کوئی بندہ مسلمان، کوئی دوست، کوئی بھائی، کوئی بزرگ، کوئی ماں اور بہن اگر پاکستان سے مثال کے طور پہ سعودی عربیہ جاتے ہیں، یا اس سوال کا دوسرا رخ، کوئی سعودی عربیہ سے پاکستان کی طرف آتے ہیں، ان دونوں صورتوں میں کیا حکم ہوگا؟ مثال کے طور پہ اگر وہ سعودی عربیہ سے پاکستان میں آئے تو وہاں پہ جیسا کہ روزہ 1 دن پہلے ہو جاتا ہے، کبھی ہم ان کے ساتھ بھی روزہ رکھتے ہیں، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے، مجموعی طور پہ یہ دیکھنے میں آیا کہ وہ لوگ روزہ 1 دن پہلے رکھتے ہیں، چاند 1 دن پہلے نظر آ جاتا ہے، ہم لوگ ان کے 1 دن بعد میں ہوتے ہیں۔ وہاں پہ کیا حکم ہوگا؟ اور یہاں سے اگر کوئی وہاں پہ جاتا ہے عمرہ کرنے کے لیے، وہ پاکستان سے جب وہاں پہ پہنچا، اس نے 29 روزے رکھے ہوئے تھے، جب وہ وہاں پہ پہنچا تو چاند رات تھی، رات کو چاند نظر آ گیا، تو اس کنڈیشن میں، کیفیت میں وہ کیا کرے گا؟ اس صورت احوال میں وہ یہ کرے گا کہ وہاں پہ جا کے وہ عید کرے گا۔ مطلب وہاں پہ عید ہے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ بندہ مسلمان وہاں پہ جا کے عید والے دن وہ روزہ رکھے گا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اب اسی طرح کوئی بندہ مسلمان وہاں سے آیا، 30 روزے رکھ کر آیا،
جب وہ پاکستان میں آیا تو 29 روزے ہو چکے تھے، اور اگلے دن پاکستان میں عید نہیں تھی، بلکہ جس ملک سے آیا وہاں پہ عید ہو چکی ہے۔ جس ملک میں وہ آ چکا ہے پاکستان میں، یہاں پہ 30واں روزہ ہے، حالانکہ وہ 30 روزے وہاں پہ پورے کر کے آیا ہے۔ تو اس صورت میں یہی حکم ہوگا، وہ پاکستان میں آ چکا ہے، یہاں کا حکم ہی لاگو ہوگا۔ وہ پاکستان میں جو 30واں روزہ ہے وہ یہاں پہ لازمی رکھے گا، اس کا جو ہے وہ 31واں روزہ ہو جائے گا۔ مطلب اس صورت میں جس ملک میں وہ پہنچا ہے، اگر وہاں پہ رمضان موجود ہے، اس کے جتنے روزے باقی ہیں، 1 باقی ہے یا 10 باقی ہیں، وہ سارے کے سارے روزے رکھے گا۔ ماشاءاللہ جی۔ اچھا حضرت صاحب یہ بتائیے گا کہ ہماری کوئی ماں بہن بیٹی جس نے بچے کو جنم دیا اور بچہ دودھ پی رہا ہے، جی جی ٹھیک ہے، اور ابھی وہ اس کنڈیشن میں نہیں ہے کہ وہ اتنی تندرست ہو، جی کہ تندرستی کا عالم یہ ہے کہ اگر بچہ دودھ فیڈ کرے گا تو روزہ دار ہونے کے بعد اسے تکلیف ہوگی۔ جی جی اگر بچے کے دودھ فیڈ کرنے سے وہ اتنی کمزور اپنے آپ کو فیل کرتی ہے کہ وہ سوچتی ہے کہ 5 گھنٹے یا 6 گھنٹے اور جو روزہ کے رہ گئے ہیں وہ پورا نہیں کر پائے گی، جی تو وہ روزہ توڑ دے تو اسے کتنا گناہ ہے، یا وہ اس کا کیا اس کے متبادل اسے کفارہ وغیرہ ادا کرنا پڑے گا؟ جی گزارش یہ ہے، یہ مسئلہ بالکل اس دور میں اشد ترین ضرورت ہے اس مسئلہ کے جواب کی، اس سوال کے جواب کی۔ اگر کوئی ماں اور بہن بچہ کو فیڈ کرواتی ہیں، وہ بہن جو فیڈ کروا رہی ہیں اگر وہ نحیف ہیں، اگر وہ کمزور ہیں، ڈاکٹر ان کو کہتے ہیں کہ اگر آپ نے روزہ رکھ لیا اور ساتھ بچے کو فیڈ بھی کروانا ہے تو اس صورت میں کیا ہوگا، آپ کے مرض بڑھ جانے کا خدشہ ہے، کمزوری اتنی بڑھ جائے گی کہ آپ پہ کوئی بھی مرض غالب آ سکتا ہے، اور مرض آپ پہ جب غالب آئے گا تو جان جانے کا خدشہ بھی موجود ہے۔ اس کیفیت میں وہاں پہ شریعت اجازت دیتی ہے کہ وہ ماں اور بہن روزہ ہی نہ رکھیں۔ سوری، اس کے بعد معذرت کے ساتھ یہاں میں سوال نہیں آپ کو سمجھا سکا، تو یہاں جی ہم اسی طرف آ رہے ہیں۔ میں جو سوال کیا ہے نا وہ یہ کیا ہے کہ اگر وہ سمجھتی ہے جی کہ میں فیڈ بھی کروا لوں گی اور روزہ بھی پورا کر لوں گی، جی لیکن اس سے یہ نہیں ہو سکتا، یعنی 2 یا 3 گھنٹے بعد جب اس نے بچے کو، بچہ تو گھنٹے 1.5 گھنٹے بعد فیڈ مانگتا ہے اپنی، جی بالکل، تو وہ فیڈ اگر کرواتی ہے تو اسے 3-4 گھنٹے بعد یہ فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ شام تک یہ مشکل ہو جانا ہے کہ میں روزے کی حالت میں رہ سکوں، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جی پہلی صورت تو ہم نے بیان کر دی کہ اس کو شرعاً روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، اگر وہ کمزور ہے، اگر وہ نحیف ہے، یعنی وہ بعد میں رکھے گی، روزہ بعد میں رکھے گی۔ اور دوسری جو صورت ہے، دوسری صورت جو ہے وہ یہ ہے، اگر وہ روزہ رکھ لیتی ہیں، اگر روزہ رکھ لیتی ہیں، روزہ رکھ کے بچے کو فیڈ بھی کروا رہی ہیں، ایسا ممکن ہے کہ ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، وہ بے ہوش ہو جاتی ہیں، جو آپ سوال کر رہے ہیں، طبیعت اس قدر خراب ہو گئی، ان کو اٹھایا اور اٹھا کر ان کو ڈاکٹر کے پاس لے گئے، اور ڈاکٹر نے یہ کہا، ایسے طبیب، ایسے معالج، ایسے ڈاکٹر جو مستند ہوں، انہوں نے کہا کہ میری بہن آپ کو فوراً جو ہے وہ کوئی چیز کھا لینی چاہیے یا پی لینی چاہیے، یا فوراً انہوں نے ڈرپیں لگا دی، پانی کی کمی ہوگی، انہوں نے ڈرپیں لگا دی۔ اس صورت میں شرعاً جو ہے وہ بعد میں وہ جو روزہ ان کو توڑنا پڑا، مجبوری ہو گئی تھی، جان جانے کا خدشہ تھا، بے ہوش ہو گئی، اس صورت میں بعد میں اس روزہ کی قضا کرنی ہوگی۔ اور اگر یہ احتمال پایا جا رہا ہے، اگر ایسا ممکن نہیں ہے، مفتی صاحب میرا سوال پھر وہیں پہ ہے، اس کا کوئی اسے ہاسپٹل جانے کی لمٹ ہی نہیں ہے، وہ اندازہ لگاتی ہے کہ ابھی میں روزہ توڑ لوں فوری طور پہ، نہیں تو میری جان چلی جائے گی، یا میں بے ہوش ہو جاؤں گی، بے ہوش ہونے سے پہلے یا فیلنگز آ رہی ہیں اسے، اور اسے لگ رہا ہے کہ مجھے کوئی لے جا بھی نہیں سکتا، یا ہاسپٹل نزدیک نہیں ہے، یا ڈاکٹر اویلیبل نہیں ہے، کوئی ایسی سچویشن وہ ہم کر رہے ہیں بات، ایسی سچویشن ہے کہ اس سے ڈیسیجن بھی خود ہی کرنا پڑتا ہے، اور اس کا اسے کفارہ ادا کرنا پڑے گا کہ روزہ رکھ کے ہی اسے
ہم اسی طرف آ رہے ہیں، بالکل اسی طرف آ رہے ہیں. ہم ذرا وضاحت سے بتا رہے تھے کیونکہ یہ بڑا سنسٹیو معاملہ ہے، یہ شریعت کا، دین کا معاملہ، اس لیے وہ سارا کچھ ہم احتیاط کے ساتھ بیان کر رہے ہیں تاکہ ناظرین کرام سوال کا جواب سننے کے بعد تذبذب کا شکار نہ ہوں اور وہ یہ نہ سمجھ پائیں جی ہم یہ مسئلہ کلیئر نہیں کر پائے. اس لیے اس کی 2-3 جزیات بنا کے ہم پیش کر رہے تھے. پہلی صورت یہ تھی اس کو رخصت ہے روزہ رکھنے کی اگر وہ نحیف ہے. دوسری صورت یہ تھی کہ ہاسپٹل میں اس کو اٹھا کر لے گئے، اس کنڈیشن میں، اس صورتحال میں وہ اس کی قضا کرے گی. اب جو تیسری ہم جزی کی صورت میں، جز کی صورت میں ہم پیش کر رہے ہیں، جو آپ بار بار استفسار فرما رہے ہیں، اس کی طبیعت خراب ہوگی، اگر اس کو قوی گمان ہے کہ میں روزہ مکمل کر پاؤں گی تو وہ روزہ مکمل کرے گی. اگر ان کو قوی یقین ہے کہ میں مکمل نہیں کر پاؤں گی تو اس صورت میں اب صورت احوال ذات خدا اور اس خاتون کا معاملہ ہے. اب اس میں شریعت جو ہے، شریعت ظاہراً تو یہی شریعت کا حکم ہوگا کہ اس نے روزے کو توڑا وہ کفارہ ادا کرے گی. اگر واقعی میں اس کی کنڈیشن ایسی بن گئی تھی جو واقعی شرعی مریض والی ہے، شرعی مریض والی ہے، اگر وہاں پہ وہ روزہ توڑ بھی لیتی ہے، اگر واقعی وہ شرعی مریض والی اس کی کیفیت ہے، ذات خدا تو جانتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ کریم کی ذات اقدس صرف ہر چیز پر ہی قادر نہیں ہے بلکہ وہ ذات خدا ہر چاہت پر بھی قادر ہیں. ذاتی خدا اس معاملے کو جانتے ہیں کہ آیا کہ وہ واقعی شرعی مریض ہے. اگر وہ شرعی مریض ہے تو پھر اس کا معاملہ ذات خدا اور اس خاتون کے ہاں ہے، کیونکہ وہاں پہ اگر ظاہر پہ کوئی فتویٰ لگاتا ہے تو فتویٰ یہی دے گا بھئی اگر وہ شرعی مریض ہے تو پھر وہ قضا کرے گی. اگر شرعی مریض نہیں ہے، اگر اس نے کمی بیشی کر لی ہے، کوتاہی کر لی ہے، سستی کر لی ہے توڑنے میں، تو پھر اس کا کفارہ ہوگا. مطلب یہ معاملہ اس خاتون اور ذات خدا کے ہاں ہوگا. اگر وہ دوبارہ کفارہ ادا کر لیتی ہے تو سب سے بہتر ہے. اگر وہ خاتون واقعی شرعی مریض ہے تو پھر اس صورت میں اگر وہ کفارہ نہیں دیتی، ایک روزہ ہی رکھ لیتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہر چاہت پر قادر ہے، تو ذات خدا یقیناً اگر کرم فرمائے، فضل فرمائے تو ایک سے ہی جو ہے اس کی معافی کو قبول فرما لیں. جی حضرت صاحب مجھے یہ بتائیے کہ اگر اسی حالت میں، جی اسی کشمکش کی حالت میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے، جی تو روزے کا اجر تو اللہ دے گا، بے شک. کیا اس کی شہادت ہوگی؟ اگر یہ ہمارے لوگوں کو اس بات کی بہت اشد ضرورت ہے کہ اس کی جو روزہ دار کا انتقال اس وجہ سے ہو جائے کہ وہ بیمار ہے، ٹھیک ہے، روزہ رکھ لیا، اب وہ روزہ توڑنا نہیں چاہتا، بیماری کی شدت بھی بڑھتی جا رہی ہے. جی بہت اچھا سوال اسے ہے. یہ پتہ بھی ہے کہ میں روزہ پورا نہیں کر سکتا، پھر بھی وہ روزہ نہیں توڑ رہا اور وہ دنیا فانی سے چلا جاتا ہے جی روزے کی حالت میں، جی اس کی موت شہادت کی موت ہوگی. اللہ اکبر کبیرہ، رسول اللہ سراج منیرہ. بہت اہم ترین سوال ہے. روزہ کی حالت میں کسی کی طبیعت بگڑی، گھر والوں نے مشورہ دیا کہ روزے کو توڑ لیں، وہ اس بات پہ باضد رہے نہیں کہ میں روزے کو پورا کر لوں گا یا پورا کر لوں گی. ان دونوں صورتوں میں وہ بندہ مسلمان چاہے مرد ہے یا عورت، جب طبیعت بگڑی کسی معالج کے پاس لے گئے، انہوں نے ان کی بات کو نہ مانا اور باضد رہے، اور ذات خدا کو ایسا منظور تھا کہ وہاں پہ ان کی موت واقع ہو گئی. سب سے پہلی بات تو یہ، اب وہ جب فوت ہوئے ہیں وہ روزہ دار تھے، روزہ دار تھیں، ان کی موت واقع ہوئی ہے، سب سے بڑا انعام ذات خدا ان کو یہ عطا فرمائیں گے، جب ان کو اٹھایا جائے گا، جب کو اٹھایا جائے گا ذات خدا کے حضور ان کو پیش کیا جائے گا، یوں ہی پیش کیا جائے گا کہ وہ اللہ رب العالمین کے حضور روزہ دار ہو کر ہی وہ حاضر ہوں گے، روزہ دار ہی ہوں گے، وہ حاضر ہوں گے. پھر دوسری اس کی جو وجہ علماء کرام اس کی توجیہ کرتے ہیں، اس کی وضاحت کرتے ہیں، علماء کرام نے وہاں پہ بڑا پیارا نقطہ ارشاد فرمایا، وہ یہ ہے کہ جب وہ بندہ مسلمان فوت ہوا تو روزہ دار تھا، اب ذات خدا اس روزہ دار کا جو روزہ افطار کرائیں گے، ذات خدا اپنے کرم اور فضل سے جنتی نعمتوں سے اس کا روزہ افطار کروائیں گے. اللہ کریم کی ذات اقدس، اللہ کریم کی ذات اقدس ان کو انعام و کرام عطا فرمائیں گے، اس میں کوئی شک نہیں. پھر وہی روایت کل والی کہ وہاں پہ روزہ بھی موجود ہوگا،
اللہ رب العالمین جب کرم فرمائیں گے وہاں پہ روزہ بھی آ جائے گا، حسین و جمیل صورت ہوگی روزہ کی، رمضان شریف کی حسین و جمیل صورت ہوگی، رمضان شریف آئے گا، مولا یہ وہ انسان ہے، مولا تیری یہ وہ بندی ہے جو پریگنینسی کے عالم میں تھی، مولا اس نے روزہ نہیں چھوڑا تھا اور اس کی ڈیتھ واقع ہو گئی تھی، مولا یہ علیل تھا، یہ بیمار تھا، اس کو کالا یرکان تھا یا اس کو شوگر تھی یا اور کوئی معاملہ تھا، لیکن مولا جب میں آیا تھا اس نے مجھے اپنے سینے سے لگایا تھا، مولا اس نے مجھے جگہ دی تھی۔ اللہ رب العالمین کے حضور رمضان عرض کرے گا مولا اس کو خاص انعام دیا جائے، پھر عزت کا تاج بھی پہنایا جائے گا، مولا اس نے مجھے تو اپنا لیا تھا، روزہ تو رکھ لیا تھا، اس نے جان کو ترجیح نہیں دی تھی بلکہ اپنے ایمان کو ترجیح دی تھی۔ اللہ رب العالمین کرم فرمائیں گے، پھر وہاں پہ رمضان المبارک کی سفارش کو قبول کیا جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ وہ کہے گا مولا کرم فرمایا جائے، مہربانی فرمائی جائے، یہ بندہ مسلمان، یہ مرد یا عورت، میں اس کے ساتھ تھا جب اس کی ڈیتھ واقع ہوئی، مولا پانی موجود تھا، اس نے جان کی پرواہ نہیں کی تھی، مولا اس نے ایمان کی پرواہ کی تھی۔ اللہ رب العالمین کرم فرمائیں گے، پھر وہاں پہ کیا ہوگا؟ روزہ دار کو رمضان المبارک اپنے پیچھے پیچھے جنت میں لے جائیں گے، بلکہ جنت میں ہی نہیں اس کو جنت الفردوس میں لے جایا جائے گا، اور مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و تسلیم کا اس کو پڑوس عطا کیا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین مجھے امید ہے کہ سبحان اللہ، مفتی محمد ابراہیم گوری صاحب کی گفتگو سے آپ ضرور مستفید ہو رہے ہوں گے۔ دل تو چاہتا ہے کہ سوال پہ سوال کیے جاؤں، لیکن وقت کی نزاکت اس طرح ہے کہ ہمیں پروگرام کا اختتام بھی کرنا ہے، تو اس لیے میں اپنے پروگرام کے اختتام پہ نعت رسول مقبول لینا چاہتا ہوں، سبحان جس اللہ۔ کے لیے ہمارے بڑی اعلیٰ آواز والے دوست محمد طیب علی قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور وہ آپ کو نعت رسول مقبول سے مستفید فرمائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں کہ بے وک تو بے مایا ہوں، میں کہ بے وک تو بے مایا ہوں، تیری محفل میں چلا آیا ہوں، تیری محفل میں چلا آیا ہوں، آج ہوں میں تیرا دہلیز نشین، آج ہوں میں تیرا دہلیز نشین، آج میں عرش کا ہم پایا ہوں، آج میں عرش کا ہم پایا ہوں، تیری محفل میں چلا آیا
تیری قربت میں کٹے آقا چند پل یوں تیری قربت میں کٹے جیسے ایک عمر گزارا جیسے ایک عمر گزارا تیری محفل میں چلا آیا ہوں اور یہ کہیں ایمان ہی نہ ہو یہ کہیں ایمان ہی نہ ہو کہ میں مدینے سے پلٹ آیا ہوں مبارک دے رہے ہو تم مجھے حج و عمرہ کی مدینہ دیکھ کر آیا ہوں مبارک ہو ارے میرا دکھ بھی تو سمجھو کہ میں مدینہ چھوڑ آیا ہوں میں مدینے سے پلٹ آیا ہوں تیری محفل میں چلا آیا ہوں میں کہ بے وقت بے مایا ہوں تیری محفل میں چلا آیا ہوں سبحان اللہ. نہایت ہی عمدہ آواز میں محمد طیب علی گلہائے عقیدت کے پھول نچھاور کر رہے تھے. سبحان اللہ. ناظرین، آقا چند پل یوں تیری قربت میں کٹے، آقا چند پل یوں تیری قربت میں کٹے، جیسے کہ عمر ایک گزار آیا ہوں. اللہ 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 اللہ. سبحان اللہ. ناظرین، یہ سعادتیں سبحان اللہ. نصیب کی بات ہے. میری اس دعا کے ساتھ اس پروگرام کو ہم اختتام پذیر کریں گے کہ ہمارے اس پروگرام کے صدقے، اِسار ہے رمضان کے صدقے، اللہ پاک ہماری دعائیں، ہماری التجائیں قبول فرمائے. آمین. اور مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ جو کہ لاک ڈاؤن ہے وہ ختم ہو اور ہم مسلمانوں کو وہاں جانا، عمرہ کرنا، حج کرنا نصیب ہو. آمین. فی امان اللہ.